اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں حسن اخلاق خطاؤں کو اس طرح پگھلاتا ہے جیسے پانی برف کو پگھلاتا ہے۔ اچھے اخلاق ہونا تو گناہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گناہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ ہیں۔ مگر آگے فرمایا کہ والخلق السوء، برا اخلاق یفسد العمل، آقا فرماتے بد اخلاقی عمل کو اس طرح برباد کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ تو زبان سنبھال کے استعمال کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں لمبا دھاگا اور لمبی زبان وہ الجھ ہی جاتی ہے، تو اس لیے دھاگا سمیٹ کر اور زبان لپیٹ کر رکھنی چاہیے۔ بہت زیادہ باتیں کرنا، ہر کسی کو جھاڑنا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک پولیس والا کہیں جا رہا تھا اور ایک شخص آیا جس کے سر پر ایک بہت بڑا بوری کہہ لیں، گٹھڑ کہہ لیں موجود تھا، تو وہ چیکنگ کرنا چاہ رہا تھا، اس نے ڈنڈا مارا اس بورے پہ، بولے بتاؤ اس میں کیا ہے؟ کہتا صاحب تھوڑی دیر پہلے تو کانچ کی چوڑیاں تھیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، ڈنڈا مار کے سارا ہی توڑ دیا نا۔ تو آپ کسی کو ڈنڈا مار کر یا جھڑک کر ڈانٹ کر اس دین کی طرف اور اچھی بات کی طرف نہیں لا سکتے، پیار سے محبت سے۔ سبحان اللہ، حکمت کی بات چل رہی ہے تو میرے آقا کے دو شہزادے حسنین کریمین، سبحان اللہ، نواسہ رسول، ان کی حکمت بھری آپ کو نیکی کی دعوت سناؤں۔ ہوا یہ کہ ایک بار وہ کہیں جا رہے تھے سفر میں، نماز کا وقت ہوا، وضو کرنے لگے تو برابر میں ایک بڑی عمر کے حضرت تھے، وہ بھی وضو کر رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ بزرگوں کے وضو میں تو بہت ساری مسٹیکس ہیں، اور ایک طریقہ تو کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں عام طریقہ، بابا جان اتنی عمر ہو گئی اب تک وضو نہیں سیکھا آپ نے، آپ کا وضو ہی ٹھیک نہیں تو نماز کیسے ہوگی؟ بال سفید کر لیا آپ نے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ الٹا سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہیں۔ آئے ہائے، تربیت یافتہ کس کے تھے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے انہی کے بارے میں تو کہا نا، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ سنو اے مبلغوں، ان دونوں شہزادوں نے کہا بابا جان مسئلہ یہ ہے کہ ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ چیک کریں ہم دونوں میں سے وضو کس کا ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں نے سبحان اللہ وضو کرنا شروع کیا۔ وہ بابا جان دیکھتے گئے کہ وہ تھے بڑے سمجھدار، کہتے بیٹا سمجھ آ گئی، آپ دونوں کا وضو تو بالکل ٹھیک ہے، میرے ہی وضو میں غلطی تھی۔ عمل ہی برباد ہو جائیں گے اگر بد اخلاقی ہے۔ پیار سے بات کریں، محبت سے بات کریں، ہر کسی کو جھاڑنا، ہر کسی کو ڈانٹنا۔ اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم روب سے رہیں گے تو بڑا اچھا رہے گا۔ یار جس نبی کے امتی ہو ان کا انداز تو دیکھو نا، نبی پاک کا انداز ایسا تھا کہ جو چاہتا پیارے آقا سے بات کرتا، ادھر تو کوئی مسکرانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کبھی کچھ لوگ تو ایسے ملتے جن کو آج تک مسکراتے ہی نہیں دیکھا ہے۔ کمال ہے یار، حسن اخلاق تو اسلام سے ہے، میرے آقا کے اخلاق کی تو دنیا دیوانی ہے، اور امتی ایسا ہے کہ جو جناب ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہے۔ بد اخلاقی اعمال برباد کر دیتی ہے۔ اور یاد رکھیں بد اخلاقی سے ایک اور بڑا پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کا دل توڑ دیتے ہیں، اور جب دل توڑتے ہیں نا، آئے ہائے، یاد رکھنا تلوار کا وار تو ہے نا ڈاکٹر ٹھیک کر سکتا ہے، زبان کے وار تو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، دل کرچی کرچی ہو جاتا ہے۔ علماء نے بڑی پیاری بات کہی، جو بد اخلاق آدمی ہوتا ہے نا وہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہوتا ہے، نہ وہ واپس مٹی بن سکتا ہے نہ برتن بن سکتا ہے، دونوں طرف گڑبڑ ہے نا۔ یاد رکھو زبان میں تلوار نہیں ہوتی ہے مگر وہ خون بہا دیتی ہے، ہاں، اور زبان میں ہڈی نہیں ہوتی ہے مگر وہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ یہ بڑی بڑی اہم چیز ہے۔ زبان سے بد اخلاقی کر کے آپ دیکھیں نا، وہ ایک کتاب میں میں نے جملہ پڑھا کہ ان باتوں سے بچنا چاہیے کہ جن باتوں کو کرنے سے لوگ منو مٹی تلے سو جاتے ہیں، بلکہ ان باتوں پر تھوڑی مٹی ڈال کر سکون کی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں، شیطان کی جب تک وار نہیں سمجھو گے نا، پہلے وہ ہمیں نیکی کرنے نہیں دیتا کہ نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حرام کام کرے، پہلے تو کوشش کرتا ہے ہمیں برے کام میں ڈال دے۔ جب یہ دیکھتا نہیں یہ بندہ برے کام بھی نہیں کر رہا، نماز بھی نہیں چھوڑ رہا، تو پھر یہ دوسرا وار کرتا ہے، اس کو حسد میں ڈال دیتا ہے، اس کو ریاکاری میں، دکھلاوے میں ڈال دیتا ہے، تاکہ ادھر سے نیکیاں ڈیلیٹ ہو جائیں۔ پہلے پلس ہو گئی، اب ڈیلیٹ کرو کسی طریقے سے، اور بندہ خوشی خوشی ڈیلیٹ کروائی جا رہا ہے۔ وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی، پر شام ہوئی تو سب برباد ہو گیا، کیونکہ وہ عمل پالا ہوا تھا جو نیکیاں برباد کرنے والا تھا۔ تو آج چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ جس میں ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسری بات، آپ نے حسد سے بچنا ہے، دکھلاوے سے بچنا ہے، ریاکاری سے بچنا ہے، اور احسان جتانے سے بچنا ہے، بد اخلاقی سے بچنا ہے۔ یہ سارے وہ کام ہیں جو ہماری بڑی محنت سے کیے ہوئے اعمال جو ہے وہ برباد کر سکتے ہیں۔ میں رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تیرے بندے ہیں، بڑی مشکل سے نیکیاں تو پہلے ہی نہیں ہیں، اے اللہ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کی ہیں
وہ اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرما لے، اور اے اللہ اسے ضائع ہونے سے بھی تیرے ہی کرم سے بچا لے، اور اے اللہ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما۔